نبی علیہ السلام کی زندگی کے کس حصے پہ بات کروں؟ روشنی ڈالنے کی میری کیا مجال ہے؟ نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ، نبی کا لعاب بھی اعلیٰ، میرے نبی کا پسینہ بھی اعلیٰ. رب کائنات کی قسم لعاب کی کیا بات ہے. چکوال والوں ذرا توجہ کرنا. ام عاصم روزانہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھتی ہے. حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنے گھر کے آنگن میں پریشان ہو کے بیٹھتی ہے. میرا شوہر روزانہ طرح طرح کی خوشبو لگا کے لے آتا ہے، میں نے اسے گھر میں کبھی خوشبو لگاتے نہیں دیکھا. پتہ نہیں کون سے عطار کے پاس جاتا ہے، پتہ نہیں کون سی دکان سے خوشبو لاتا ہے، پتہ نہیں کون سی خوشبو محل میں جا کے بیٹھتا ہے. ایک دن ام عاصم نے گھر والے کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی آج میں تجھے جاننے نہیں دوں گی جب تک تو میری بات کا جواب نہیں دے گا. گھر والی سے کہنے لگے بتا کیا بات ہے؟ کہ روزانہ گھر سے نکلتا ہے، سادہ کپڑے پہن کے جاتا ہے، جب واپس آتا ہے عجیب قسم کی تیرے جسم کپڑوں سے خوشبو آتی ہے. تیری خوشبو کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے کوئی عود نہ چھوڑا، کوئی کستوری نہ چھوڑی، کوئی شمامہ زعفران عطر نہ چھوڑا، لیکن میری خوشبو تیری خوشبو کا مقابلہ نہیں کرتی. یا تو مجھے مارکیٹ بتلا دے، یا مجھے دکان بتلا دے، یا مجھے بتلا دے کہاں سے خوشبو لے کے آتا ہے. اتنا کہنا تھا، گھر والا وہیں بیٹھ گیا، زارو قطار رونے لگا. ام عاصم کہنے لگی کیوں روتے ہو؟ کہ کون سی دکان کا پتہ بتلاؤں، کون سی مارکیٹ کا پتہ بتلاؤں؟ جس مارکیٹ سے خوشبو لایا کرتا تھا وہ مارکیٹ ہی بند ہو گئی ہے. گھر والی کہنے لگی مجھے تیری بات کی سمجھ نہیں آئی، کون سی مارکیٹ کی بات کرتا ہے؟ کہنے لگے تجھے کیا بتلاؤ؟ گرمی کا موسم تھا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف بار بار دیکھ رہے تھے. گرمی دانے میرے جسم پہ نکلے، گرمی کی وجہ سے دانوں میں خارش ہو رہی تھی، میں کھجانے لگ گیا، میرے دانوں سے پانی رسنے لگ گیا، مجھے درد نے بے تاب کر دیا. رحمت والے نبی سے برداشت نہ ہوا، مجھے اپنے قریب بلا لیا. فرمایا او میرے یار بتا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کر دی کملی والے یہ میرا گرمی کی وجہ سے حال ہے، دانے نے مجھے بے چین کر دیا، مجھے سونے نہیں دیتے نہ چین سے بیٹھنے دیتے. رحمت والے نبی نے مجمع میں سے مجھے اپنے قریب بلا لیا. فرمایا میرے یار ذرا کرتا اتار دے. میں نے کرتا اتارا، حضور نے اپنے میرے جسم کو اپنے گھٹنوں پہ ڈال دیا اور نبوت والے ہاتھ اپنے منہ کے قریب کیے، اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ ملنا شروع کر دیا. پھر ایک ہاتھ میرے سینے پر، دوسرا ہاتھ میری کمر پہ ملنا شروع کیا. پھر فرمایا میرے یار بتا اب تجھے تکلیف کے اندر کمی آئی یا نہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جہاں جہاں نبی کا ہاتھ لگ رہا تھا اللہ اکبر تکلیف تو کیا دانوں کا نشان ختم ہو گیا تھا. گھر والی میں تجھے کیا بتاؤں، یہ خوشبو کا کمال کوئی نہیں، محمد کے لعاب کا کمال ہے. آؤ تمہیں درود کی برکت بتلاؤ. مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ کاندلے سے دہلی کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا. اللہ والا ایک بستی میں نماز کے لیے اتر گئے. کہیں موٹر کا زمانہ نہیں تھا، پانی کے نل کا زمانہ نہیں تھا، ہینڈ پمپ نہیں ہوا کرتے تھے، کنووں کے اندر سے پانی ملا کرتا تھا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کنویں کے پاس چلے گئے، وضو کر کے نماز پڑھوں گا. نہ رسی ملی نہ ڈول ملا تاکہ پانی نکال سکے. کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں عمر کی کچیاں کھیل رہی تھی. اللہ والے نے ایک بچی کا ہاتھ پکڑا، فرمانے لگے جلدی گھر چلی جا، نماز کا وقت جا رہا ہے. اللہ والے بتا کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگے اپنے گھر سے رسی ڈول لے کے آ. بابا جی بتا تو صحیح کیا کام ہے؟ کہ کنویں سے پانی نکالوں گا، رسی ڈال کے پانی کھینچوں گا. کہنے لگی بابا اور تو کوئی کام نہیں، اور کام کوئی نہیں. بچی نے بزرگوں کا ہاتھ
ہاتھ پکڑا، پانی کے کنویں کے پاس لے گئی، دیکھا پانی بڑی گہرائی میں تھا، بچی نے بسم اللہ پڑھ کے پانی میں تھوک دیا، جیسے کنویں میں بچی کا تھوک گہرائی میں گیا، پانی ٹھاٹھے مارتا اوپر آ گیا۔ حضرت جی نے وضو فرمایا، نماز پڑھی، دیکھا بچی بچیوں میں کھیل رہی ہے، آپ بچی کے قریب ہو گئے، فرمایا مجھے وہ عمل بتا جس کی برکت سے اللہ نے تیرے تھوک میں اتنی برکت رکھی ہے۔ بچی رونے لگ گئی، کہنے لگی بابا میرے پاس کیا عمل ہے، عمر میری 6 سال ہے، نماز میرے پہ فرض کوئی نہیں، روزہ میرے پہ فرض کوئی نہیں، ابھی تو میں بالغ بھی نہیں ہوئی۔ حضرت فرمانے لگے کوئی نہ کوئی عمل تو تیرے پاس لازمی ہوگا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی ایک عمل میری اماں مجھے روزانہ کراتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد جب میری آنکھوں میں نیند آ کے ڈیرا ڈالتی ہے، میں بستر پہ سونے کے لیے جاتی ہوں، میری اماں میرا ہاتھ پکڑ کے مصلے پر بٹھا دیتی ہے، چھوٹی سی تسبیح میرے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ بابا جی تجھے کیا بتاؤ، جب تک کالی کملی والے پر 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں تو میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی ہے۔ ایمانداری سے مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، ہاتھ جوڑ کے تمہارے آگے عرض کرتا ہوں، یا تو روزانہ رات کو ایک 6 سال کی بچی درود شریف پڑھ رہی ہے، میرے جیسے نکموں کا کیا حال ہے، ایک مہینے میں بھی 1000 مرتبہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، تیرے پاس پیسہ کمانے کا بڑا وقت ہے، دوسرے ملکوں میں جانے کا بڑا وقت ہے، بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کا بڑا وقت ہے، میرے عزیزوں ساری دنیا کے کام کرنے کا وقت ہے، لیکن آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانوں کے بدلے میں آپ کا نام لینے کی، آپ کے درود پاک پڑھنے کی تیرے میرے پار فرصت کوئی نہیں۔ ہدایت کی پہلی جلد کے اندر دیکھو عجیب بات لکھی، میرا نبی جب احرام باندھ کے مدینے سے حج کے لیے نکلے، مدینے پاک کی سرزمین پہ کھڑے ہو گئے، اللہ مظلوموں کی معافی کا اعلان ہو گیا، یتیموں کی معافی کا اعلان ہو گیا، غریبوں کی معافی کا اعلان ہو گیا، بڑے چھوٹوں کی معافی کا اعلان ہو گیا، لیکن اللہ تیرا نبی احرام کی 2 چادریں باندھ کے ساری دنیا میرے در پہ آتی ہے، میں محمد فقیر بن کے تیرے دروازے پہ جا رہا ہوں، لیکن اللہ آج تک میری جھولی میں تو نے یہ پیغام نہیں ڈالا کہ جا تیری امت کے ظالم کو معاف کر دیا، جا تیری امت کے قاتل کو معاف کر دیا۔ فوراً جبرائیل پیغام لے کے آئے، کملی والے تیرا رب کہہ رہا ہے جب تک انسان کو معاف نہیں کر دے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرا نبی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے چلے، میرے عزیزوں مکے پاک کے اندر آ کے دعا کر رہے ہیں، پھر جبرائیل پیغام لے کے آئے، بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرا نبی میدان عرفات میں آ کے وہی دعا کر رہے ہیں، الہی اللہ ظالم کو معاف کر دے، قاتل کو معاف کر دے۔ ام فضل کہتی ہے 5 گھنٹے تک سواری پر بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے، گرمی کے اندر دعا کر رہے اللہ ظالم کو معاف کر دے، الہی قاتل کو معاف کر دے۔ وہاں پیغام آیا بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا میں اللہ معاف نہیں کروں گا۔ پھر میرے نبی مزدلفہ میں تشریف لے گئے، جبل قضا کے سائے میں کھڑے ہو گئے، پھر میرا نبی عجیب انداز سے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرنے کے بعد فرمایا اے اللہ میں محمد کے ہاتھوں کو دیکھ، میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھ، الہی تجھے مکے کی عظمت کا واسطہ، تجھے حاجی کے احرام باندھنے کا واسطہ، تجھے مزدلفہ کی قبولیت کی گھڑیوں کا واسطہ، تجھے وقوف عرفات کا واسطہ، اے اللہ ظالم اور قاتل کے لیے میں محمد کو مایوس نہ فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں عابدوں متقیوں کے لیے آنسو نہیں کر رہے بلکہ ظالموں کے لیے بھی بار بار رو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر پیغام دے کے گئے، نبوت کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا